آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب پیش خدمت ہے طنز و مزاح سے بھرپور مضمون جس کا عنوان ہے شاعروں کی حکومت، تحریر مجتبیٰ حسین، پیشکش لندن اردو وائس۔ جب سیاستدان ملک میں حکومت چلانے کے قابل نہ رہے تو ایک دن قوم پر ایسا برا وقت آیا کہ ملک میں شاعروں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، ملک میں سکے کا چلن کم اور شاعری کا چلن زیادہ ہو گیا، اور یوں ساری قوم کا چال و چلن ہی بگڑ گیا۔ ملک کے ایک شاعر اعظم کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور اس نے فوراً اپنی ایک کابینہ تشکیل دی اور اس میں کچھ ایسے قلمدان یا وزارت کی گنجائش نکالی۔ کئی شاعر، وزیر غزل، وزیر ترنم، وزیر نظم، وزیر انسداد ہوٹنگ، وزیر عروض، وزیر تصحیح اور وزیر توارد بن گئے۔ قلمدانوں کی تقسیم کے مسئلے پر شاعروں کی پارٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے تو وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں مزید توسیع کی، جیسا کہ سیاستدانوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور اب کی بار اس نے نائب وزیر مطلع اور نائب وزیر مقطع سے لے کر نائب وزیر داد، نائب وزیر تخلص، نائب وزیر مطبوعہ کلام اور نائب وزیر غیر مطبوعہ کلام تک کی گنجائش نکال لی۔ اور جب اس کے بعد بھی تھوڑے سے اختلافات باقی رہ گئے تو وزیر مصرع اولیٰ اور وزیر مصرع ثانی بھی بنا دیے گئے۔ جب شاعروں کی کابینہ بن گئی تو اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ سارے ملک میں اب سرکاری دفتروں کا کام منظوم ہوا کرے گا۔ کسی درخواست پر اس وقت غور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ منظوم نہ ہو۔ اس حکم نامے کی وجہ سے شاعری میں تو خیر کیا اضافہ ہوتا، الٹا دفتریت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اکثر فائلیں محض اس لیے رکی پڑی رہیں کہ ان پر منظوم نوٹ لکھنے کے لیے مناسب زمین نہیں مل رہی تھی۔ حد ہو گئی کہ اگر کہیں آگ لگ جاتی اور فائر بریگیڈ کو بلانے کی نوبت آ جاتی تو لوگ فائر اسٹیشنوں کے عہدیداروں کے نام منظوم درخواست لکھنے میں مصروف ہو جاتے، اور درخواست کے مقطع تک پہنچتے ان کے گھر جل کر خاک ہو جاتے۔ غرض ہر کام شاعری کی مدد سے ہونے لگا۔ پولیس والے شاعری میں موٹروں کا چالان کرنے لگے، بلکہ شاعری میں گالیاں تک دینے لگے۔ یہ اور بات ہے کہ ان گالیوں کو ناقابل اشاعت کلام کے زمرے میں شامل کیا جاتا تھا۔ برقی کے بل بھی شاعری میں بھیجے جانے لگے، اور حد تو یہ کہ میونسپل کارپوریشن کا کام بھی نہ صرف شاعری بلکہ جدید شاعری میں ہونے لگا، کیونکہ گندگی کو پھیلانے کے لیے جدید شاعری سے بہتر کوئی اور مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض ہر طرف شاعری کا بول بالا ہو گیا۔ شاعروں کی حکومت نے جب اپنا قبضہ اچھی طرح جما لیا تو اس نے اچانک سخت انقلابی اقدامات کیے۔ ان میں سے ایک انقلابی اقدام کے تحت ملک کے سارے نقادوں کو عمر قید کی سزا دے دی گئی تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ حکومت کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر نقاد شاعروں کے کلام کا تنقیدی جائزہ لیتے رہے تو ایک دن ان کے کلام میں معنی بھی پیدا ہو سکتے تھے، اور یہ بات اچھی شاعری کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ شاعروں کی حکومت نے ایک اور فیصلے کے ذریعے سماجی تقریبات میں مشاعروں کو لازمی قرار دے دیا اور ہر ضلع اور تعلقہ کی سطح پر صدر مشاعرہ کے عہدے تشکیل دے دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ جگہ مشاعرے ہونے لگے۔ کسی کا چہلم ہوتا تو اس کے ساتھ مشاعرہ بھی ہوتا، کسی بچے کی سالگرہ ہو تو مشاعرہ، کسی کی برسی ہو تو مشاعرہ، کسی کی منگنی ہو تو مشاعرہ، کہیں مشاعرہ ہو تو مشاعرہ، گویا ہر طرف مشاعرہ ہی مشاعرہ ہو گیا۔ تل دھرنے کو جگہ نہ رہی، زندگی مشاعرہ در مشاعرہ گزرنے لگی۔ عرض کیا ہے توجہ چاہتا ہوں اور مقرر ارشاد تو گویا روزمرہ میں شامل ہو گئے۔ سماج کا ڈھانچہ ہی بدل گیا۔ شاعروں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جانے لگا۔ پہلے جو لوگ شاعروں سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہوئے گھبراتے تھے وہ منت سماجت کرنے لگے۔ شاعروں کو باز پرس کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حد تو یہ کہ حکومت نے شاعروں کی بیویوں پر بھی یہ پابندی عائد کرتی تھی کہ وہ ان کی حرکتوں کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہ کریں۔ رات کو دیر سے آتے ہیں تو آنے دیں، شراب پیتے ہیں تو پینے دیں، بال بڑھاتے ہیں تو بڑھانے دیں، غسل نہیں کرتے تو نہ کرنے دیں، گریبان چاک کرتے ہیں تو کرنے دیں، سینے کی مطلق ضرورت نہیں۔ آخر کو شاعر حضرات حکمران جو ٹھہرے، کسی کو سڑک پر پکڑ کر کلام سنانا شروع کیا تو کیا مجال جو کوئی وہاں سے بھاگ جائے۔ کلام سننے کے دوران میں کسی کا بھاگ جانا تعزیری جرم قرار دے دیا گیا۔ ایک نوبت تو وہ بھی آ گئی، ایک سامع کسی شاعر کا کلام سنتے سنتے بے ہوش تو ہو جاتا تھا مگر بھاگنے کا نام نہ لیتا تھا۔ شاعروں کی حکومت نے ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کے محکمے کی تنظیمیں جدید بھی کر دی تھی۔ اب سزا اور تفتیش کے طریقے بھی بدل گئے تھے۔ حکومت نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ غیر معیاری کلام کو علیحدہ مرتب کر کے محکمہ پولیس کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اس کلام کے ذریعے ملک میں امن و امان قائم کر سکے۔ کسی ملزم کی تفتیش کرنا مقصود ہوتا تو اسے کمرے میں بند کر کے ایک طویل نظم سنائی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو ملزم اس نظم کی کتاب لاتا، مگر جب یہ ناقابل برداشت ہو جاتی تو وہ فوراً اقبال جرم کر لیتا۔ تفتیش کا یہ بڑا کامیاب حربہ تھا۔
سزائیں بھی کچھ اسی قسم کی تھیں. کسی نے چوری کی اور معزز عدالت نے اسے 1 سال قید با شاعری کی سزا سنائی. کسی نے جیب کاٹی اور اسے 1000 شعر ترنم سے سنائے گئے. اس غیر معیاری کلام نے ملک میں واقعی امن و امان قائم کر دیا. شاعری کو چھوڑ کر ہر جگہ چوریاں بند ہو گئیں. یوں کہیے کہ چوریوں کے معاملے میں ایک جمود طاری ہو گیا. یہی نہیں بلکہ دواخانوں میں بھی شاعری کی مدد سے مریضوں کا علاج کیا جانے لگا. کسی کو بخار آ جاتا تو اسے مشورہ دیا جاتا کہ وہ غالب کی غزل کے 3 شعر دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کرے. کسی کو کہا جاتا کہ رات کو سونے سے پہلے حکیم مومن خان مومن کی غزل انار کے رس کے ساتھ استعمال کرے. کسی کو نیند نہ آتی تو اسے جدید نظمیں یہ کہہ کر دی جاتی تھیں کہ وہ سونے سے پہلے انہیں پڑھ لیا کرے. یہ نسخہ بڑا کارگر ثابت ہوتا، بلکہ اکثر اوقات تو آدھی خوراک یعنی آدھی نظم بھی ختم ہونے میں نہیں آتی تھی کہ مریض سو جاتا تھا. ادب میں جدید نظموں سے کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، طب میں یہ نظمیں معرفیہ کا درجہ اختیار کر چکی تھیں. اکثر مریضوں کو آپریشن کی خاطر بے ہوش کرنے کے لیے اینستھیسیا کی بجائے یہی جدید نظمیں سنائی جاتی تھیں. مریض ایسا بے ہوش ہوتا تھا کہ ڈاکٹروں کے ہوش اڑ جاتے تھے. شاعری میں طب نے اتنی ترقی کی کہ شاعری کے انجیکشن تک تیار کر لیے گئے. دواخانوں کی نرسیں نہ صرف غزلیں کہتی تھیں بلکہ خود اپنی ذات سے غزلیں نظر آتی تھیں. دواخانے کیا تھے، اچھے خاصے تفریحی مقامات بن گئے تھے. دواخانے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ جنت میں پہنچ گئے ہیں. حالانکہ سیاستدانوں کے زمانے میں آدمی پہلے دواخانے میں پہنچتا تھا اور بعد میں حسب استطاعت جنت یا دوزخ میں پہنچا دیا جاتا تھا. کہیں مثنوی کے ذریعے کسی کے پاؤں کی موچ نکالی جاتی، کہیں قصیدے کے مرہم سے کسی کے زخم بھرے جاتے، کہیں ربائی کے ذریعے یرخان پر حملہ کیا جاتا. یہی حال زندگی کے دوسرے شعبوں کا ہو چکا تھا. یہاں تک تو خیر ٹھیک تھا، لیکن ایک دن شاعروں کی حکومت نے اچانک یہ اعلان کر دیا کہ اب ملک میں کرنسی نوٹ نہیں چلیں گے بلکہ صرف شاعری کا سکہ چلے گا. اس معاملے میں حکومت کا یہ استدلال تھا کہ جب بچہ سقہ نے ایک دن کی حکمرانی میں چمڑے کا سکہ رائج کیا تھا تو پھر شاعر بچہ سقہ سے پیچھے کیوں رہیں. اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں ایک انقلاب آ گیا. سماج کا سارا لین دین شعروں کی مدد سے ہونے لگا. مزدوروں اور ملازمین کو شعروں کی شکل میں اجرت ادا کی جانے لگی. لوگ جیبوں میں شعر ڈال کر بازار جاتے اور سودا سلف خرید کر لاتے. اس لیے لوگ غزل کی ریزگاری اپنے پاس رکھتے تھے. ایک غزل 10 رباعیوں اور 15 قطعات کے برابر سمجھی جاتی تھی. ایک غزل دے کر آپ 2 قطعات لے سکتے تھے. لوگ گھروں سے نکلتے وقت ایک ایک غزل اپنی بیویوں کو دے کر نکلتے تھے. اسی میں وہ گھر کا سارا خرچ چلاتی تھیں. شعروں کے بینک قائم کیے گئے اور شعروں کی شکل میں بینک بیلنس رکھا جانے لگا. ڈاکے ڈالے جانے لگے، تجوریاں توڑ کر شعر چرائے جانے لگے. غرض شاعروں کی حکومت کے مستحکم ہوتے ہی زندگی کا رنگ ہی بدل گیا. اب شاعر باقی نہیں رہے تھے بلکہ سرمایہ دار بن گئے تھے. انہیں وہ دن یاد نہ رہے جب وہ مارے پھرا کرتے تھے اور دن بھر میں ایک سامع بھی ایسا نہیں ملتا تھا جسے وہ اپنا شعر سنا سکیں. اس میں شاعروں کا کیا قصور؟ سیاستدان بھی تو اپنے زوال کے آخری دنوں میں ایسا ہی کرنے لگے تھے. شاعر موٹروں سے نیچے نہیں اترتے تھے. جو شاعر وزیر بن گئے تھے ان کی ساری شاعری ان کے سیکرٹریز کرنے لگے تھے. شاعروں کا کام صرف قینچی سے فیتے کاٹنا رہ گیا تھا، بلکہ وہ اس معاملے میں شاعر کم اور درزی زیادہ نظر آنے لگے تھے. اب وہ سارا کام قلم کی مدد سے نہیں بلکہ قینچی کی مدد سے چلانے لگے تھے. اکثر شعراء تو قینچی کی مدد سے شعر بھی کہنے لگے تھے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ قینچی کی مدد سے جو شاعری کی جاتی ہے وہ قلم کی مدد سے کی جانے والی شاعری سے زیادہ آسان اور مؤثر ہوتی ہے. ملک کے سارے بڑے عہدوں پر شاعر حضرات براجمان ہو گئے. جو شاعر معذور اور اپاہج تھے انہیں یا تو سفیر بنا کر باہر بھیج دیا گیا یا پھر وہ مختلف ریاستوں کے گورنر بنا دیے گئے. جب شاعر اپنی اصلیت کو بھولنے لگے اور اقتدار کے نشے میں چور ہو گئے تو ایک دن شاعروں کی کابینہ نے ملک کے حالات پر سنجیدگی سے غور کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک 5 سالہ منصوبہ بنایا جائے. یوں بھی ملک کے مختلف طبقات میں اور بالخصوص حجاموں اور دھوبیوں کے طبقات شاعری کی حکومت سے سخت نالاں تھے، کیونکہ جب سے شاعر برسرے اقتدار آئے تھے اس وقت سے نہ تو کوئی بال ترشواتا تھا اور نہ ہی کپڑے دھلواتا تھا. جب شاعروں نے دیکھا کہ ملک میں عام بے چینی پھیل رہی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس بے چینی کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ شاعری میں سوشلزم کو رائج کیا جائے. یوں بھی سیاستدانوں کے زمانے میں بھی سوشلزم کے معاملے میں صرف شاعری ہی کی جاتی تھی. سیاستدان جب سوشلزم کا ذکر کرتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خوبصورت نظم سنا رہے ہوں. شاعروں نے سوچا کہ جب سیاستدان سوشلزم کے سلسلے میں صرف شاعری کرتے تھے تو پھر ہم تو شاعر ہیں، شاعری میں سوشلزم کو کیوں رائج نہ کریں. وہ جانتے تھے کہ سوشلزم ہمارے ملک کے عوام کی سب سے بڑی کمزوری ہے، طاقت نہیں. بالخصوص حکمرانوں کے لیے سوشلزم سے کئی فائدے پہنچتے تھے.
सोशलिज्म के जरिए मुल्क में सरमायादारी को बड़ी आसानी से लाया जा सकता था। सोशलिज्म की मदद से ताजिरों को परमिट जारी किए जा सकते थे। सोशलिज्म के जरिए ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया जा सकता था। मालदार असाब में दौलत की मुसावियाना तकसीम का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था। बुरे काम करके नेक नामी हासिल करने के लिए सोशलिज्म ही मौसर जरिया था। लिहाजा शायरों की काबीना ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि अब शायरी में सोशलिज्म कायम होगा। हर शेर मुसावी होगा। हर शायर के लिए कलाम में इतने ही मायने होने चाहिए जितने के दूसरे शायर के कलाम में हो सकते हैं। ये तय किया गया कि हर गज़ल में 10 से ज्यादा मायने और 5 से ज्यादा शेर नहीं होंगे। किसी ने इससे ज्यादा शेर कहे तो हुकूमत उन्हें जब्त कर लेगी। शेरों पर सीलिंग आयद कर दी गई। इस ऐलान के साथ ही मुल्क में सोशलिज्म तो खैर क्या परवान चढ़ता, गुर्बत रोज बरोज परवान चढ़ने लगी। अगले आम इंतखाबात करीब आ गए थे, इसलिए हुकूमत के लिए जरूरी हो गया था कि वो सोशलिज्म का सहारा ले। दूसरी तरफ आवाम में बेचैनी फैलती जा रही थी। यूं भी 5 साल में एक मरतबा आवाम और हुक्मरान दोनों में बेचैनी का फैलना नहायत जरूरी हो जाता है, वरना फिर जमहूरियत में लुत्फ क्या बाकी रहेगा। अवाम शायरों की हुकूमत से बददिल हो गए थे और वो खुले बंदों फिर से नस्र में बात करने लगे थे। ये बात हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत का दर्जा रखती थी। शोरा हजरात फिर से अपने हल्का-हाए इंतखाब में नजर आने लगे और दीवारों पर जगह जगह अपना कलाम जेवर तबाह से आरास्ता करने लगे। वजीर शायरों ने अपने अपने सेक्रेटरियों से पूछा कि उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में आवाम से क्या क्या वादे किए थे। जब सेक्रेटरियों ने उन्हें वादे याद दिलाए तो उन्होंने मामूली तरमीम और इजाफों के साथ अपने वादों का दूसरा एडिशन बड़े एहतमाम से शाया किया। ये और बात है कि उस एडिशन में जहां भी मौका मिला उन्होंने सोशलिज्म का लफ्ज टांग दिया। मगर साहब, शायरों का भी वही हशर होना था जो सियासतदानों का हो चुका था। उनमें भी इख्तलाफात फैल गए और जब इंतखाबात का नतीजा निकला तो पता चला कि शायरों की ना सिर्फ जमानतें जब्त हो चुकी हैं बल्कि उनके दीवान भी जब्त हो चुके हैं। अब शायरों की हुकूमत बाकी नहीं रही। उनकी कुर्सियां छिन चुकी हैं, मसनद सदारत उठ गई है, बिसात शायरी उलट गई है। माजी के हुक्मरान शायर अब फिर सड़कों पर निकल आए हैं। पहले जो ठीक से आपके सलाम का जवाब तक नहीं देते थे, वो आज आपको 1 मील की दूरी से सलाम करते नजर आते हैं। किसी को शेर सुनाना चाहते हैं तो वो बेनियाजी से कहता है, मियाँ माफ करो और आगे का रास्ता नापो। अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, शेर सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहनत क्यों नहीं करते? अब शायर हजरात किसी से क्या कहें कि कभी उनकी भी हुक्मरानी थी, कभी वो भी फीते काटते थे, कभी वो भी कॉकटेल पार्टियों में जाते थे, कभी उन्हें भी मेज के नीचे से रिश्वत मिलती थी, कभी उनके भी खैर मकदम होते थे, कभी वो भी मुफ्त की कोठियों में रहकर सोशलिज्म के ख्वाब देखा करते थे। अब ये सब कुछ नहीं है। अब सिर्फ वो हैं और उनकी शायरी है या फिर सामेईन की होटिंग है। ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। बहुत शुक्रिया।